بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات اس نے مجھے پکڑ لیا اور باغ میں لے گیا تھا۔ میں اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی تھی؟ میرا بس چلے تو میں اپنے ہاتھوں اسے زہر دے دوں۔ میں بہت چیخی کہ میں تمہارے باپ کی بیٹی ہوں، کیا آپ اسے زندہ رہنے کا حق دے سکتے ہیں؟ ہاں، دے سکتا ہوں، یوکوبیل جی نے کہا۔ میں اسے قتل نہیں کر سکتا، نہ اسے قتل کروا سکتا ہوں۔ آپ ملکہ سے ڈرتے ہیں، لیزا نے کہا۔ نہیں، یوکوبیل جی نے کہا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتا۔ رچمنڈ میرا بیٹا ہے، یہ روڈرک کا بیٹا نہیں۔ روڈرک سے ملکہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ لیزا کے لیے یہ انکشاف کوئی چونکا دینے والا انکشاف نہیں تھا۔ بادشاہ کے محل میں یہی کچھ ہوتا تھا۔ کون کس کی اولاد ہے، اس سوال کا صحیح جواب اولاد کی ماں کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ ایک جرمن تاریخ دان آگسٹ میبل نے لکھا ہے کہ روڈرک صحیح معنوں میں جنگجو تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ روایتی بادشاہ تھا، ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا کو نیم فاقہ کش رکھ کر عیش و عشرت کو اپنا جائز حق سمجھتا تھا۔ فوج ایسے بادشاہ کی بادشاہی کا تحفظ نہیں کیا کرتی جو فوجیوں اور اس کے رشتہ داروں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرتا۔ روڈرک نے اتنے تھوڑے بربروں سے جو شکست کھائی تھی وہ اسی وجہ سے کھائی تھی۔ روڈرک کی اپنی بیوی اس کی وفادار نہیں تھی۔ وہ مر گیا تو اس کا وہ جرنیل جو تلیتا کے دفاع کا ذمہ دار تھا ملکہ کے ہاں بیٹھا شراب پی رہا تھا اور شہر خالی ہو گیا تھا۔ کیا آپ شہر کو مسلمانوں سے بچا لیں گے؟ لیزا نے جرنیل یوکوبیل جی سے پوچھا۔ جرنیل جواب دینے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ ہیلو رچمنڈ، جرنیل نے پیار سے کہا۔ آؤ آؤ۔ وہ روڈرک کا اکلوتا بیٹا رچمنڈ تھا، جس کا دراصل باپ جرنیل یوکوبیل جی تھا۔ رچمنڈ اس تک پہنچا۔ اس نے لیزا کو اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اور کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر اس کی باتیں سنی تھیں۔ میرے باپ تم ہو، رچمنڈ نے جرنیل سے کہا۔ میں اپنے آپ کو بادشاہ کا بیٹا سمجھتا رہا ہوں۔ اس نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا۔ یوکوبیل جی شراب کے نشے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو بچاتا، رچمنڈ کا خنجر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ رچمنڈ نے ایک بار پھر خنجر اسی مقام پر مارا۔ بوڑھا جرنیل آگے کو جھکا اور منہ کے بل فرش پر گرا۔ لیزا چیخ مار کر باہر کو بھاگی، لیکن رچمنڈ نے اسے دروازے میں ہی پکڑ لیا اور خنجر کے 2 وار کر کے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ٹیگس پر پہنچا۔ اسے توقع تھی کہ پل کے اس طرف تلیتا کی کچھ فوج موجود ہوگی جو پل سے نہیں گزرنے دے گی اور وہاں خون ریز لڑائی ہوگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے بڑا دھوکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، طارق بن زیاد نے کہا۔ ان لسی ہمیں پھندے میں لا رہے ہیں۔ ہاں ابن زیاد، سالار ابو ذروہ طریف نے کہا، یہ دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دریا اس شہر کے چاروں طرف بہتا ہے۔ ہم آگے گئے تو دریا کے گھیرے میں آ جائیں گے، اوپر سے شہر کی فوج آ جائے گی، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں سے واپس بھی تو نہیں جا سکتا، طارق بن زیاد نے کہا۔ ہم آگے جائیں گے۔ طارق اپنی فوج کو جس ترتیب میں پل سے گزار کر لے گیا تھا وہ تاریخوں میں کچھ اس طرح آئی ہے کہ اس نے گھڑ سواروں کو پہلے گزارا، پھر پیادے آگے گئے۔ تاریخ کی ہدایت کے مطابق گھڑ سواروں نے پیادوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ باہر سے حملہ ہو جائے تو گھڑ سوار حملہ روکیں۔ تیر اندازوں کو پہلوؤں پر رکھا گیا، انہیں دائیں بائیں اور پیچھے نظر رکھنی تھی اور اچانک حملے کی صورت میں حملہ آوروں کو تیر اندازی سے روکنا تھا۔ جس قدر احتیاط ہو سکتی تھی طارق بن زیاد نے کی، پھر چند ایک سواروں کو قلعے کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے دوڑایا کہ ادھر کوئی فوج ہے یا نہیں۔ شہر میں ایک آواز اٹھی، وہ آ گئے، اور یہ آواز شہر میں پھیلتی چلی گئی۔ شہر میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے، یہ زیادہ تر یہودی اور گوت تھے۔ طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے گھڑ سوار شہر کے ارد گرد چکر لگا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کہیں بھی دشمن کی فوج کا کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا۔ یہ تو طارق بن زیاد نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ قلعے اور شہر کی دیوار پر بھی کوئی فوجی نہیں تھا۔ طارق نے محسوس کیا کہ اور زیادہ احتیاط کی اور انتظار کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنے سالاروں جولین اور اوپاس کو صلاح مشورے کے لیے بلوایا۔
اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے اور دیکھا جائے کہ تلیتا کی فوج کیا کارروائی کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محاصرے کو تول دینا تھا، اور ہم نے حیرت انگیز بات یہ دیکھی کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ گھڑ سواروں کے کمانڈر نے طارق بن زیاد کو بتایا، لوگ ان دروازوں سے نکل رہے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے اور کچھ باہر کو بھاگ گئے۔ یہ باتیں اور صلاح مشورے ہو ہی رہے تھے کہ طارق بن زیاد کے کان میں کسی کی یہ آواز پہنچی کہ وہ دیکھو، صدر دروازہ کھل گیا ہے۔ سب نے ادھر دیکھا، 5-6 معزز قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار باہر نکلے۔ وہ فوجی نہیں تھے، وہ مسلمانوں کی فوج کی طرف آ رہے تھے۔ طارق بن زیاد اپنے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا۔ شہر کے آدمیوں نے گھوڑے اور تیز کر لیے۔ ہم صلح اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں، شہر سے آنے والے آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے ساتھ آئیں اور شہر لے لیں۔ اوپاس اور جولین نے ان آدمیوں کو پہچان لیا، ان میں 2 یہودی تھے اور باقی گوت قوم کے افراد تھے۔ وہ سب گھوڑوں سے اترے اور جولین اور اوپاس سے بغل گیر ہو کر ملے۔ پھر انہوں نے طارق کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تم عظیم ہو طارق بن زیاد، وفد کے لیڈر نے کہا، انلس تمہارا ہے۔ میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہوگا جس نے مجھے فتح و نصرت کی بشارت دی تھی۔ اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور اس بادشاہی میں ہر انسان کو مساوی حقوق ملتے ہیں۔ کیا ہم امید رکھیں گے کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا؟ گوت قوم کے ایک معمر آدمی نے پوچھا۔ تمہیں جو حق ملے گا اسے تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، طارق بن زیاد نے کہا۔ بعد میں طارق بن زیاد کا یہ دعویٰ فراخ دلی سے پورا کیا گیا۔ ویٹیزا اور اس کے بھائی اوپاس کے بیٹوں کو انلس میں بے شمار جاگیریں دی گئیں۔ یہ جاگیریں نسل در نسل ان کی ملکیت میں رہیں۔ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ طارق بن زیاد نے اس وفد سے پوچھا۔ کیا شہر میں فوج کا کوئی اعلیٰ حاکم یا شاہی خاندان کا کوئی ذمہ دار فرد نہیں تھا؟ شہر خالی ہو چکا ہے، طارق بن زیاد کو جواب ملا۔ فوجی بھی شہر سے نکل گئے ہیں۔ ایک جرنیل یوگوبیل جی موجود تھا، اسے روڈرک کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ شاہی محل میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اگر شہر کے اس وفد کے ساتھ جولین اور اوپاس کی جان پہچان نہ ہوتی تو طارق اسے دھوکہ سمجھتا۔ وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قلعے کی طرف چل پڑا۔ مسلمان فوج جب شہر میں داخل ہوئی تو شہر میں جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے انہوں نے نعرے لگا لگا کر مسلمانوں کا استقبال کیا۔ فوج کو رہائش کے لیے ان بارکوں میں لے گئے جن میں اس شہر کی فوج رہائش پذیر تھی۔ طارق بن زیاد اس کے سالاروں جولین اور اوپاس کو شاہی محل میں لے گئے۔ اس شہر میں جو مال و دولت اور زر و جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ بے حساب تھے۔ ان گھروں کی تلاشی لی گئی جن کے رہنے والے شہر چھوڑ گئے تھے، وہاں سے بھی بے انداز جواہرات نکلے۔ سونے اور چاندی کے برتن بھی تھے، کٹے ہوئے ہیروں اور تراشے ہوئے نگینوں کے 2 انبار ہاتھ آئے۔ طارق بن زیاد کے حکم سے شاہی محل کی تمام دولت اور زر و جواہرات ایک کمرے میں لائے گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دولت جس سے ایک کمرہ بھر گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تاریخ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس بیش قیمت انبار میں ان تمام بادشاہوں کے تاج تھے جو روڈرک تک انلس کے بادشاہ رہے تھے۔ ہر بادشاہ کے لیے سونے کا تاج تیار ہوتا تھا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر رکھ دیا جاتا، اور نئے بادشاہ کے لیے نیا تاج بنتا تھا۔ تاریخ کو شاہی محل سے 25 تاج ملے جو خالص سونے کے تھے۔ تاریخ دان پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا تاج بڑے گرجے کو بطور نذرانہ دے دیا جاتا تھا، لیکن بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد کو 25 تاج روڈرک کے محل سے ملے تھے۔ مورخ لین پول نے کئی اور مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ تلیتا میں ایک ہی جرنیل تھا جو اپنے ناجائز بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ کوئی حاکم نہیں تھا۔ شاہی خاندان کے نواب یعنی کاؤنٹ اور دیگر بڑے آدمی بھی غائب ہو چکے تھے۔ شاہی محل میں روڈرک کی ملکہ تھی اور اس کا نوجوان بیٹا تھا۔ شاہی حرم میں ادھیڑ عمر عورتیں رہ گئی تھیں یا 1-2 جوان لڑکیاں تھیں، باقی سب لڑکیاں چلی گئی تھیں۔ انلس کے دارالحکومت تلیتا پر
اب طارق بن زیاد کا قبضہ تھا۔ گوت اور یہودی اس کے گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ طارق بن زیاد نے ان میں سے چند آدمی منتخب کر کے انہیں شہر کے حکام مقرر کر دیا اور انہیں شہری انتظامیہ کے مختلف شعبے دے دیے۔ مسلمان فوجی کسی آباد گھر میں داخل نہ ہوئے، نہ انہوں نے کہیں لوٹ مار کی، صرف ان مکانوں سے قیمتی سامان نکالا گیا جو خالی پڑے تھے۔ صبح طلوع ہوئی، طارق بن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوجوان عیسائی لڑکی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ طارق نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی۔ ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی اس حالت میں طارق بن زیاد کے سامنے آئی کہ اس کے چہرے پر خوف و ہراس تھا اور وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس لڑکی کو بتاؤ کہ میں اس جیسا انسان ہوں، طارق بن زیاد نے اپنے ترجمان سے کہا، اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے، کیا اسے کسی مسلمان نے پریشان کیا ہے؟ نہیں، لڑکی نے آہستہ آہستہ سر ہلا کر کہا، کسی مسلمان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرا نام لیزا ہے اور مجھے زبردستی راہبہ بنا دیا گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمی گرجوں میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا۔ اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیں، گرجوں کا خزانہ بڑے گرجے کے تہخانے میں دفن ہے۔ اگر آپ کے آنے سے پہلے کسی اور نے نکال لیا ہو تو اس کی مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تہخانے میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو 2 لاشیں فرش پر پڑی ہوئی اور 3 لاشیں ایک گڑھے میں پڑی ملیں گی۔ اس گڑھے کے ساتھ ہی ایک اور گڑھا ہے جو مٹی سے بھرا ہوا ہے اور اس پر قبر کی شکل کی ڈھیری بنی ہوئی ہے۔ خزانہ اس ڈھیری میں ہونا چاہیے۔ طارق بن زیاد نے چند آدمی اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیے۔ لڑکی انہیں بڑے گرجے کے تہخانے میں لے گئی۔ وہاں انہوں نے 2 لاشیں پڑی دیکھیں، پھر 3 لاشیں گڑھے میں دیکھیں۔ جو گڑھا ابھی کھودا نہیں گیا تھا اسے کھودا گیا۔ اس میں سے وہ تمام خزانہ 2 بکسوں میں بند ملا جو پادریوں نے دوسرے گرجوں میں سے لا کر یہاں دفن کیا تھا۔ اس وقت جب بڑے گرجے میں سے خزانہ نکالا جا رہا تھا، اوپاس میرینا کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرینا وہ عورت تھی جس نے نوجوانی میں اوپاس سے محبت کی تھی، لیکن اس وقت اوپاس کا بڑا بھائی ویٹیزا انلس کا بادشاہ تھا۔ ویٹیزا نے اوپاس اور میرینا کی شادی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہونے دی تھی کہ میرینا یہودی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اوپاس بادشاہ کا بھائی تھا اور میرینا رعایا کے ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی۔ پھر ان کی محبت پر ایسا پہاڑ آ گرا کہ راڈرک نے بغاوت کر کے ویٹیزا کا تختہ الٹ دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا۔ کسی جگہ اس کی نظر میرینا پر پڑ گئی تو اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا۔ یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ جب راڈرک طارق بن زیاد کے ہاتھوں تھیوڈومیر کی شکست کی اطلاع پر پیمپلونا سے چلا تھا تو اوپاس بھیس بدل کر تلیتا آیا اور تلیتا کے باہر والی جھیل پر میرینا سے ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ راڈرک کی فوج کو اور یہاں کے لوگوں کو کسی طرح راڈرک کے خلاف کرے اور اپنی فوج اور لوگوں کا حوصلہ کسی طرح توڑا جائے۔ میرینا نے یہ کام جس خوش اسلوبی سے کیا تھا وہ بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ وہ جوانی کا زمانہ تھا جب اوپاس اور میرینا ایک دوسرے پر مر مٹے تھے۔ اب وہ ادھیڑ عمری میں پہنچ گئے تھے۔ میرینا کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ راڈرک کی داشتہ تھی۔ اوپاس نے سیوستا جا کر شادی کر لی تھی اور اس کی اولاد بھی تھی۔ اوپاس نے رات میرینا کے کمرے میں گزاری تھی۔ اوپاس کو توقع تھی کہ میرینا محبت کی ماری اس کے آگے آگے بچھ جائے گی، لیکن اوپاس نے میرینا میں ایک تبدیلی دیکھی جو یہ تھی کہ میرینا پر خاموشی طاری رہی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ وہ جب بات کرتی تھی تو اس کے انداز میں صوفیانہ قسم کی سنجیدگی ہوتی تھی۔ کبھی تو یوں لگتا جیسے میرینا تارک الدنیا ہو گئی اور اسے اس دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہ رہی ہو۔ کیا باقی عمر میرے ساتھ گزارو گی میرینا؟ اوپاس نے پوچھا۔ نہیں اوپاس، میرینا نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا، میری باقی عمر اب عبادت گاہ میں گزرے گی، شاید میری روح پاک ہو جائے، میں اب خدا کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ راہبہ نہ بن جانا میرینا، اوپاس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اب بھی جوان ہو، آزاد زندگی کا مزہ بھی چکھ لو۔ نہیں اوپاس، میرینا نے کہا، مجھ پر جو بیتی ہے وہ تم جانتے ہو، مجھے اب دل سے اتار دو۔ ایک کام کرنا اوپاس، میں اس فاتح سپہ سالار طارق بن زیاد کو، جس نے راڈرک کو زمین کے تختے سے اٹھا دیا،
اور اس کی بادشاہی ختم کر دی۔ ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کل مجھے اس تک پہنچا دو۔ پہنچا دوں گا، اوپاس نے کہا اور پوچھا، تحفہ کیا دوگی؟ ایک وزنی بکس ہے، میرینا نے کہا۔ کل 3-4 آدمی اپنے ساتھ لے آنا اور بکس اٹھوا کر میرے ساتھ چلنا۔ صبح جب طارق بن زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی گرجے کے تہخانے سے خزانہ نکال رہے تھے، اوپاس شاہی محل کے ایک کمرے سے ایک بکس اٹھوا رہا تھا۔ یہ کمرہ 1 سال سے کچھ دن زیادہ عرصے سے مقفل تھا۔ اوپاس جب میرینا کے پاس بکس اٹھوانے گیا تھا تو میرینا نے کمرے کا تالا کھولا تھا۔ اوپاس اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو وہ رک کر پیچھے ہٹ آیا تھا۔ کیا ہے اس کمرے میں میرینا؟ اوپاس نے پوچھا تھا۔ اتنی بدبو، کیا اس کمرے میں کوئی انسان مرا پڑا ہے یا کوئی جانور؟ یہ بدبو کمرہ بند رہنے کی وجہ سے ہے، میرینا نے جواب دیا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ کمرے میں کیا کچھ پڑا ہے۔ یہ یہودی ساحر بوسجن کا کمرہ ہے۔ وہ یہاں انسانوں کی تازہ کھوپڑیاں، انسانی دل، ہڈیاں بھی رکھا کرتا تھا۔ اس نے یہاں سانپ اور بچھو بھی رکھے ہوئے تھے، اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی اس نے رکھی ہوئی تھیں کہ جن کی بدبو بے ہوش کر دیتی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ چلا گیا ہے، میرینا نے جواب دیا تھا۔ میں اس کا یہ بکس طارق بن زیاد کو تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ اوپاس نے پوچھا۔ کیا تم محسوس نہیں کر رہی کہ اس سے کتنی بدبو اٹھ رہی ہے؟ اوپاس، میرینا نے کہا، یہ صرف طارق بن زیاد دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے۔ اگر وہ برا مان گیا تو میں سزا قبول کر لوں گی۔ 4 آدمیوں نے لکڑی کا بکس اٹھایا۔ اوپاس میرینا کو ساتھ لیے طارق بن زیاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابن زیاد، اوپاس نے طارق بن زیاد سے کہا، یہ ہے وہ عورت جس کو ہزاروں گوتھوں اور یہودیوں کی فوج دی تھی۔ یہ انتقام اس کا تھا کہ دریائے گادلیت کی لڑائی میں فوج کے ہزاروں گوت اور یہودی روڈرک کو چھوڑ کر آپ کی فوج کے ساتھ ملے تھے۔ اوپاس نے طارق بن زیاد کو تفصیل سے بتایا کہ میرینا نے گوت اور یہودی بڑوں کو کس طرح قائل کیا اور ان سب نے کس طرح زیر زمین محاذ پر کام کیا تھا۔ ہم اس خاتون کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ انعام دیں گے، طارق نے کہا۔ اے سپہ سالار، میرینا نے کہا، میں نے یہ کام انعام کی خاطر نہیں کیا۔ میں نے روڈرک سے انتقام لیا ہے۔ مجھے آپ کی خوشنودی نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی روح کو خوش کیا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ لکڑی کا بکس طارق کے آگے رکھا گیا۔ میرینا نے چابی نکال کر تالا کھولا اور بکس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ طارق بن زیاد اور دوسرے جو آدمی بکس کے قریب کھڑے تھے یکلخت پیچھے ہٹ گئے، اور سب نے اپنی ناکوں میں ہاتھ یا کپڑے رکھ لیے۔ بکس سے بدبو کے جو بھبوکے اٹھے، ان سے کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ کیا ہے اس بکس میں؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ایک انسان کی لاش ہے، میرینا نے سنجیدگی سے کہا۔ 1 سال سے اس بکس میں بند ہے۔ لاش روڈرک کی تو نہیں؟ جولین نے پوچھا۔ نہیں، میرینا نے جواب دیا۔ شاہ روڈرک کو ہم نے جاتے دیکھا تھا، واپس آتے نہیں دیکھا۔ کاؤنٹ جولین، آپ اسے جانتے تھے جس کی یہ لاش ہے؟ یہ بوسجن ہے، شاہ روڈرک کا محبوب ساحر، جادوگر بوسجن۔ سپہ سالار کو بتاؤ کہ یہ زندہ رہتا تو سپہ سالار آج یہاں فاتح بن کر نہ کھڑا ہوتا، یہاں روڈرک ہوتا، اور سپہ سالار طارق بن زیاد زنجیروں میں بندھا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس خاتون سے کہو کہ پوری بات سنائے، طارق بن زیاد نے کہا۔ ابن زیاد، جولین نے کہا، اس شخص کا نام بوسجن تھا۔ یہ روڈرک کو آنے والے وقت کے حالات بتایا کرتا تھا۔ یہ علم جوتشی و نجوم کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا۔ روڈرک اس کی پیشن گوئیوں کو سچ مانا کرتا تھا۔ اسے روڈرک نے مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ روڈرک اس سے پوچھے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا۔ بوسجن ساحر تھا، شعبدہ باز تھا۔ کیا یہ یہودی تھا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ ہاں ابن زیاد، جولین نے جواب دیا، یہ یہودی تھا۔ یہ سحرکاری یہودیوں کی ہی ایجاد ہے، طارق بن زیاد نے کہا، اور یہی لوگ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ اب میرینا بتائے گی کہ یہ مرا کس طرح تھا، اوپاس نے کہا۔ شاہ روڈرک جب آپ کے مقابلے کے لیے جا رہا تھا تو اسے کچھ برے شگون کا سامنا تھا، میرینا نے کہا۔
اس نے اس ساحر کو بلا کر کہا کہ یہ برے شگن اس کے حق میں کر دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے آپ پر فتح حاصل ہو۔ اس ساحل نے راڈرک سے 16-17 سال کی عمر کی ایک لڑکی مانگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا دل نکال کر ایسا عمل کرے گا کہ راڈرک کو فتح حاصل ہوگی اور حملہ آور اس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ شاہ راڈرک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس ساحر کو اس کی مطلوبہ لڑکی دوں۔ میرے پاس اس عمر کی ایک لڑکی تھی۔ میں رات کو اس لڑکی کو ساحر کے کمرے میں لے گئی۔ اس نے لڑکی کا سینہ چیر کر دل نکالنے کے لیے اسے میز پر لٹایا اور اس پر جھکا تو میں نے اس کے سر پر ایک موٹے ڈنڈے کی 3 زوردار ضربیں لگائی۔ یہ بے ہوش ہو کر گرا تو میں نے اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا کر مار ڈالا۔ پھر لڑکی کو ساتھ لے کر اس کی لاش دوہری کر کے اس بکس میں بند کر دی۔ شاہ راڈرک اللہ صبح کوچ کر گیا اور میں نے لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس رات سے ساحر کی لاش اس بکس میں بند ہے۔ اگر یہ اپنا عمل پورا کر دیتا تو فتح راڈرک کی ہوتی۔ اس کی لاش میرے پاس کیوں لائی ہو؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ اس سے بہتر میرے پاس اور کوئی تحفہ نہیں تھا، میرینا نے کہا۔ لاش کہاں، اب تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اسے جلا دیں یا دفن کر دیں، میں اب آزاد ہوں۔ میرینا نے طارق بن زیاد کو جھک کر سلام کیا اور باہر کو چل پڑی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، میں اب آزاد ہوں، میں اب آزاد ہوں۔ اس کے بعد اوپاس اسے ڈھونڈتا رہ گیا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ شہر سے ہی نکل گئی تھی۔ طارق بن زیاد کی نظریں اس کھلے ہوئے دروازے پر لگی ہوئی تھیں جس میں سے میرینا یہ کہتی ہوئی نکل گئی تھی، میں اب آزاد ہوں، میں اب آزاد ہوں۔ طارق کے چوڑے ماتھے پر شکنیں پیدا ہونے لگیں۔ یقینی طور پر کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ یہ کیسی عجیب عورت ہے، اگر یہ اس یہودی ساحر کو قتل نہ کرتی تو۔ اور یہ سوچ تو اسے ضرور آئی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں فتح کی جو بشارت دی تھی، اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے حیران کن اور معجزہ نما سبب پیدا کیے تھے۔ ایک آبرو باختہ عورت نے جو مسلمان بھی نہیں تھی اور جو اسلام کی سب سے زیادہ خطرناک دشمن قوم یہودی کی فرد تھی، اپنی ہی قوم کے ایک ساحر کو قتل کر ڈالا تھا کہ اس نے مجاہدین اسلام کو جادو سے بیکار اور مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی۔ طارق بن زیاد کے چہرے پر سنجیدگی اور گہری سوچوں کے تاثرات گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے کہ اسے باہر 3 آدمیوں کی باتوں کی آوازیں سنائی دیں اور دربان کھلے ہوئے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اپنے کچھ آدمی سپہ سالار سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں، دربان نے کہا۔ یہ محل جس بادشاہ کا تھا وہ مارا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے سوچوں سے بیدار ہو کر کہا، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے جسے ملنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہو، آنے دو جو آنا چاہتا ہے۔ دربان دروازے سے ہٹا تو 3 آدمی ایک میز کو ادھر ادھر سے پکڑے دروازے میں داخل ہوئے۔ تینوں طارق بن زیاد کے لشکر کے آدمی تھے۔ ان میں ایک عہدیدار تھا۔ یہ میز اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ اسے 3 آدمی اٹھا کر لاتے۔ سائز کے مطابق اسے ایک ہی آدمی اٹھا سکتا تھا، لیکن میز کا سائز چھوٹا اور وزن زیادہ تھا۔ کیا ہے یہ؟ طارق نے پوچھا۔ میز ہے سپہ سالار، عہدیدار نے جواب دیا۔ ہم شہر سے جانے والے لوگوں کو روک رہے تھے کہ وہ ہم سے ڈرے نہیں، واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ شہر کے عقبی دروازے سے ایک گھوڑا گاڑی نکلی۔ میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی بان نے گھوڑے دوڑا دیے۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے ان دونوں کو ساتھ لے کر گاڑی کے تعاقب میں گھوڑے دوڑا دیے اور کچھ دور جا کر گاڑی کو روک لیا۔ اس میں 3 آدمی جو راہب معلوم ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس یہ میز تھی، یہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ میں نے ان راہبوں سے پوچھا کہ میرے اشارے پر رکے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میز کو بچانے کی خاطر نہیں رکے۔ میں نے انہیں واپس چلنے کو کہا۔ انہوں نے میری منت سماجت شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ یہ میز مقدس اور متبرک ہے، اس لیے وہ غیر مذہب کے کسی آدمی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ میں انہیں ساتھ لے آیا ہوں۔ انہیں اندر بلاؤ، طارق بن زیاد نے کہا۔ تینوں راہب اندر آ گئے۔ اگر یہ میز سونے کی ہے تو بہت ہی قیمتی ہے، طارق نے کہا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں کہ تم مذہبی پیشوا ہو، لیکن یہ میز واپس نہیں دوں گا۔ یہ میز مکمل طور پر سونے کی بنی ہوئی ہے، ایک راہب نے کہا، اور اس کے ارد گرد
اور اس کے پائیوں میں ہیرے، نایاب موتی، نیلم، زمرد اور زبرجد جڑے ہوئے ہیں۔ ہم یہ میز اس لیے لے کر نہیں بھاگ رہے تھے کہ یہ قیمتی ہے، بلکہ اس لیے لے جا رہے تھے کہ یہ ایک مقدس یادگار ہے۔ دیکھیں کہ اس پر سونے کی بنی ہوئی ایک رحل رکھی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ میز ہماری کلیسا کی ملکیت ہے، اور آپ شاید یقین نہ کریں کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ٹیٹیس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا، تو یہ میز وہاں کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے ملی تھی۔ پھر یہ میز یہاں پہنچی اور شاہ روڈرک تک یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ انلس کے تخت پر جو نیا بادشاہ بیٹھا، اس نے اس کی خوبصورتی میں یوں اضافہ کیا کہ ایک انتہائی قیمتی ہیرا اس میں جڑا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میز سے ہمیں محروم نہ کریں، یہ حضرت سلیمان کی یادگار ہے۔ اب انلس کا تخت و تاج ہمارے قبضے میں ہے، طارق بن زیاد نے کہا، اس لیے یہ میز بھی ہمارے قبضے میں رہے گی۔ تقریباً تمام مورخوں نے اس میز کا ذکر کیا ہے کہ اس کے پائے میز سے الگ بھی کیے جا سکتے تھے اور پلک جھپکتے میز کے ساتھ لگائے بھی جا سکتے تھے۔ طارق بن زیاد نے یہ میز ان راہبوں کو واپس نہ کی اور اپنے قبضے میں بطور مال غنیمت رکھ لی۔ اس وقت تو اس میز کی اہمیت یہی تھی کہ بہت قیمتی تھی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ میز موسیٰ بن نصیر کے لیے ایسی شرمندگی اور مصیبت کا باعث بن گئی کہ اسے تاریخ میں ایک واقعے کی حیثیت سے جگہ ملی، اور یہ واقعہ آج تاریخ میں زندہ ہے۔ امیر المؤمنین کے لیے اس سے زیادہ دلکش تحفہ اور کیا ہوگا؟ طارق بن زیاد نے ان زعماء سے کہا جو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کہا، میں یہ میز خود دمشق جا کر امیر المؤمنین کو پیش کر دوں گا۔ ہم سپہ سالار کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، ایک راہب نے کہا۔ آج تک کسی بادشاہ نے اس میز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ہر بادشاہ نے کہا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز ہے۔ سپہ سالار کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان کو جنات کا نبی کہا جاتا ہے۔ اس میز کے محافظ جنات ہیں، اسی لیے یہ کلیسا کی تحویل میں رہی ہے۔ اگر سپہ سالار نے یا کسی اور نے اسے اپنی ملکیت سمجھا تو وہ ایسے زوال سے دوچار ہوگا جو اسے ذلت و رسوائی میں تڑپا ترسا کر بے کسی اور مجبوری کی موت مارے گا۔ یہ میز حضرت سلیمان کی ملکیت ہی رہے گی۔ طارق بن زیاد نے کہا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان سونے اور ہیروں کو اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا۔ تم سب جا سکتے ہو، شہر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گرجوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ، تمہاری اور تمہاری عبادت گاہوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی صبح طارق بن زیاد نے محل کے سامنے ایک وسیع میدان میں فجر کی نماز کی امامت کی۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر محل کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا ایک آدمی آ گیا۔ یہ ایک ذمہ دار حاکم تھا جو ایلچی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام ادریس ابو القاسم آیا ہے۔ وہ کہیں دور سے آیا تھا۔ ابن زیاد، اس نے طارق بن زیاد سے کہا، کیا تجھے معلوم ہے کہ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر 18,000 نفری کا لشکر لے کر اندلس میں آیا ہوا ہے؟ کب سے؟ طارق نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں حیرت کم اور اشتیاق زیادہ تھا۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے توقع تھی کہ وہ میری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ اسے اس ملک میں داخل ہوئے 1 سال ہونے کو آیا ہے، ادریس ابو القاسم نے طارق کو بتایا۔ کئی شہر جنہیں تو نے اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ابھی نظر انداز کر دیا تھا، وہ اس نے لے لیے ہیں۔ زندہ باد موسیٰ بن نصیر! طارق نے مسرت کے جوش سے نعرہ لگایا۔ اس نے میرا کام مکمل کر دیا۔ میں اسے امیر نہیں، اپنا باپ سمجھتا ہوں۔ اور جو شہر تو نے فتح کیے تھے وہ ہاتھ سے نکل رہے تھے۔ ادریس نے کہا، اگر امیر افریقہ کو بر وقت اطلاع نہ مل جاتی تو میڈونا، سیدونا اور قرمونا میں بغاوت ہو جاتی۔ بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ امیر موسیٰ نے بر وقت کارروائی کر کے ان شہروں کو محفوظ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی زبان سے موسیٰ بن نصیر کے لیے داد و تحسین کے کلمے نکل رہے تھے، اور وہ موسیٰ کو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا۔ ادریس ابو القاسم طارق کو بتا رہا تھا کہ موسیٰ نے اور کہاں کہاں فتوحات حاصل کی ہیں۔ وہ میری مدد کے لیے آیا ہے، طارق نے کہا۔ اب میں بے فکر ہو کر آگے بڑھوں گا، اور تھوڑے ہی عرصے میں سارا اندلس سلطنت اسلامیہ میں آ جائے گا۔ اس وقت جب ادریس ابو القاسم طارق کو موسیٰ بن نصیر کی جنگی کارروائیوں کی تفصیلات سنا رہا تھا، اور طارق موسیٰ بن نصیر کو
اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ثابت کر رہا تھا۔ موسیٰ بن نصیر میریڈا میں تھوڑی دور آخری پڑاؤ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس اہل قریش کے 2 معزز افراد موجود تھے، ایک علی ابن ابی الحمی اور دوسرا حیات بن تمامی۔ کیا میں ایسے خودسر اور نافرمان سپہ سالار کو معاف کر سکتا ہوں؟ موسیٰ بن نصیر کہہ رہا تھا، میں نے حکم بھیجا تھا کہ جہاں ہو وہیں رکے رہو اور آگے نہ بڑھنا، لیکن اس نے میرے حکم کی پرواہ نہ کی اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے۔ خود تلیتا میں جا بیٹھا ہے، کم از کم تلیتا آپ کو فتح کرنا چاہیے تھا۔ حیات ابن تمامی نے کہا، اب یہ مشہور ہوگا کہ انلس بربروں نے فتح کیا تھا۔ میں عربوں کو انلس کا فاتح بنانا چاہتا ہوں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں اس تاریخ بربر کو سپہ سالاری سے محروم کر دوں گا۔ اور یہ خیال رکھنا ابن نصیر، علی ابن ابی الحمی نے کہا، تاریخ سے وہ تمام قیمتی چیزیں لے لینا جو اس نے یہاں سے مال غنیمت میں اکٹھی کی ہیں۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ چیزیں وہ امیر المؤمنین کو تحفے میں دے گا۔ یہ تم خود دمشق لے جانا، اس تاریخ بربر کو آگے نہ ہونے دینا، ورنہ وہ امیر المؤمنین کی خوشنودی حاصل کر لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی 80 برس گزرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کچھ لوگ ابھی زندہ تھے، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دلوں سے محو ہونے لگی تھی۔ مسلمانوں میں برتری اور کمتری کے پیمانے بدلنے لگے تھے۔ طارق بن زیاد بہت خوش تھا کہ وہ امیر موسیٰ، جسے وہ اپنا باپ سمجھتا تھا، اس کی مدد کے لیے آ گیا ہے، اور موسیٰ اسے آدھا انلس فتح کرنے میں دل کھول کر خراج تحسین پیش کرے گا۔ موسیٰ بن نصیر کے 2 بیٹے عبداللہ اور مروان پہلے ہی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا عبدالعزیز تھا، جسے وہ قائم مقام امیر افریقہ بنا آیا تھا۔ اس نے انلس میں آ کر دیکھا کہ جس شہر کو فتح کر کے آگے چلے جاتے ہیں وہاں بغاوت کی چنگاری سلگنے لگتی ہے، اور اسے سرد کرنے کے لیے پھر وہاں فوج بھیجنی پڑتی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اپنے تیسرے بیٹے کو بھی انلس میں بلا لے۔ اس نے اسے بلا لیا۔ اس وقت موسیٰ بن نصیر مریدا کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس کے جاسوس پہلے ہی مریدا شہر میں چلے گئے تھے اور انہوں نے واپس آ کر اس شہر کی تاریخ سنا دی تھی۔ شہر پناہ کے اندر کا پورا نقشہ اور دفاعی انتظامات کی تفصیل سنا دی تھی۔ مریدا انلس کا ایک عظیم الشان شہر تھا اور یہ دارالحکومت تلیتا سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی دلکشی کے خالق رومی تھے۔ انہوں نے ایسی پرشکوہ عمارتیں بنائی تھیں جو فن تعمیر کا شاہکار تھیں۔ آج ان کے کھنڈرات بھی اپنی عظمت کے دعوے دار اور حقدار ہیں۔ روم کے شہنشاہ آگسٹس نے اس شہر کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ کیا تھا جیسے یہی اس کی زندگی کا مشن تھا۔ خوبصورتی کے لحاظ سے ہی نہیں، رومی بادشاہوں نے دفاع کے لحاظ سے بھی اس شہر کو غیر معمولی طور پر مضبوط بنایا تھا۔ شہر کی صرف دیواریں ہی مضبوط نہیں بنائی تھیں، بلکہ فوج کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ کوئی طاقتور حملہ آور بھی شہر کو محاصرے میں لے نہیں سکتا تھا۔ شہر کے ارد گرد ایسی رکاوٹیں بنائی گئی تھیں کہ حملہ آور فوج شہر کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ شہر کی فوج کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی کہ شہر کو محاصرے میں لینے والی فوج پر باہر آ کر حملہ کر دیتی اور حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتی تھی۔ قوتیوں نے بھی مریدا کو خوبصورت اور دفاعی لحاظ سے مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مورخ کونتے لکھتا ہے کہ وجہ معلوم نہیں کیا تھی کہ روم کے بادشاہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مریدا کو روم سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے۔ وہ تو جیسے اس ضد میں آ گئے تھے کہ مریدا کو روم کے مقابلے میں فوقیت دینی ہے۔ اس شہر کے قریب سے دریائے داویانہ گزرتا تھا۔ اس پر جو پل بنائے گئے تھے اس کے ستون دریا میں بنائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریا میں ستون کھڑے کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن رومیوں نے یہ عجوبہ بھی کر دکھایا تھا۔ اس شہر کے گرجے تو بہت ہی خوبصورت تھے اور ان میں دولت بھی خوب جمع تھی۔ مریدا کا بڑا پادری یعنی بطریق تلیتا کے بطریق سے زیادہ بڑی حیثیت رکھتا تھا اور اس کا حکم سارے ملک پر چلتا تھا، اسی لیے اسے بطریق اعظم کہتے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ کم و بیش 1000 افراد ایک ہی وردی میں ملبوس اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ وردی زرق برق ہوتی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جلوس صرف اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں پر بطریق اعظم کی شان و شوکت اور عظمت کا رعب طاری رہے۔ لوگوں کے دلوں پر رعب جمائے رکھنے کی وجہ یہ تھی
کہ اس شہر کے لوگ دولت مند تھے۔ جتنی دولت اس شہر میں تھی اتنی انلس کے کسی اور شہر میں نہیں تھی۔ بطریق اعظم ان دولت مندوں سے پیسہ بٹورتا رہتا تھا۔ کیا ان لوگوں میں لڑنے کا جذبہ بھی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے اپنے جاسوسوں سے پوچھا اور خود ہی کہا، نہیں ہوگا۔ لوگوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے، دولت یا جذبہ۔ دولت عیش و عشرت کی طرف لے جاتی ہے۔ نہیں امیر محترم، ایک جاسوس نے کہا، میریدا میں لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ میں عیسائی تاجر بن کر اس شہر میں داخل ہوا اور ایک سرائے میں قیام کیا تھا۔ میں 2 گرجوں میں بھی گیا تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی ایک بات کی کہ مسلمانوں نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تو میریدا پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ امیر محترم، مجھے ہر آدمی سے ایک ہی جیسا جواب ملا، جو یہ ہے کہ میریدا کے عیسائیوں میں غیرت بھی ہے، جرأت اور ہمت بھی ہے۔ یہ جو گرجوں اور عبادت گاہوں میں رہنے والے مذہبی لوگ ہیں، ان کی ڈھیلی ڈھالی قبائیں اور لمبی داڑیاں نہ دیکھو۔ یہ زبردست جنگجو ہیں۔ یہ اپنے گرجوں کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن جان دینے سے پہلے ہر اس مسلمان کی جان ضرور لے لیں گے جو ان کے سامنے آئے گا۔ باقی لوگ بھی لڑیں گے، بھاگے گا کوئی بھی نہیں۔ میریدا میں مسلمان اس وقت داخل ہوں گے جب اس شہر میں ایک بھی عیسائی زندہ نہیں ہوگا۔ امیر محترم، میں نے شہر میں خوف و ہراس کا نام و نشان تک نہیں دیکھا۔ فوج چاکو چوبند ہے۔ یہ فوج باہر آ کر لڑے گی۔ شہر میں دولت بے انداز ہے، لیکن عیش و عشرت کا کسی کو خیال نہیں۔ بطریق اعظم نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف آگ بگولا کر رکھا ہے۔ موسیٰ بن نصیر جب اس آخری پڑاؤ سے میریدا کی طرف کوچ کرنے لگا تو اس نے اپنے لشکر سے خطاب کیا۔ اس کی تقریر بڑی جوشیلی تھی، جس نے لشکر کے حوصلے اور جذبے میں نئی روح پھونک دی۔ کوچ کے دوران موسیٰ کے 3 بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے 3 بیٹوں کی طرف باری باری دیکھا۔ میرے عزیز بیٹوں، اس نے کہا، میری باتیں غور سے سنتے چلو اور میری ہر بات کو وصیت سمجھنا۔ میری عمر دیکھو، میرا جسم جواب دے گیا ہے۔ یہ روحانی قوت ہے جو مجھے یہاں لے آئی ہے اور لڑا رہی ہے۔ تم جانتے ہو میں نے کتنی لڑائیاں لڑی ہیں۔ آدھی سے زیادہ عمر میدان جنگ میں کوچ اور پیش قدمی میں گزری ہے۔ یوں سمجھو کہ میری جسمانی طاقت تم تینوں کے جسموں میں منتقل ہو گئی ہے۔ اب تو میں کوچ کے دوران گھوڑے کی پیٹھ پر بھی مر سکتا ہوں اور کسی بھی وقت بستر پر میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ تم ہو جنہوں نے مجھے دفن کر کے میرے نام کو اور میری روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ میں تمہیں ایک ملک فتح کر کے دے چلا ہوں۔ یہ میری زندگی کی آخری جنگ ہے۔ ہو سکتا ہے میں اسی جنگ میں مارا جاؤں۔ میرے اس ورثے کو تم نے سنبھالا ہے۔ عبدالعزیز، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ انلس کے پہلے امیر تم ہوگے۔ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں کسے امیر بناتا ہوں۔ میں امیر المؤمنین سے منظوری لے لوں گا۔ ہمارے عظیم والد، موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، کیا امارت کا حقدار ابن زیاد نہیں؟ انلس کی جنگی طاقت کو تو اس نے توڑا ہے، اور آج وہ تلیتا کے محل میں بیٹھا ہے جو انلس کا دل ہے۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ ابھی میری یہ وصیت دل پر نقش کر لو کہ میدان ہو یا محاصرہ، پیٹھ نہیں دکھانی۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین کر لو کہ اس ملک میں محلات ہیں، دولت اتنی جیسے سونے اور چاندی کی ندیاں بہہ رہی ہوں، حسن اور بے حیائی ایسی جیسے تم نے کبھی دیکھی ہو نہ سنی ہو۔ تم جوان ہو اور جوانی اندھی ہوتی ہے۔ اگر تم بھٹک گئے تو گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ ایسا نہیں ہوگا والد محترم، عبدالعزیز نے کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس پر غور کرو کہ میریدا کا محاصرہ آسانی سے کامیاب نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے کہا، میریدا ہم سے جان اور خون کی بہت زیادہ قربانی لے گا۔ ہم قربانی دیں گے، تینوں بیٹوں نے کہا۔